بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کا بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو جب تک وہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ خیر القرون کے سنہری دور میں مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کسریٰ ایران اپنے تخت پر بیٹھا ہوا بھی ان سے لرزتا تھا اور خاقان چین ان کی ہیبت سے سہما رہتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس دور کے مسلمان کرۂ ارض پر حق و انصاف کے داعی اور سچائی کے پیکر تھے۔ دشمن بھی ان کی عدالت و دیانت کے معترف تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ تھا۔ وہ شہادت کی امید لے کر گھروں سے نکلتے تھے اور اکثر غازی بن کر لوٹتے تھے۔ وہ دن کو میدان جنگ کے شہسوار اور رات کو اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر بسجود رہتے تھے۔ آج کے مسلمان تو طاؤس اور رباب کے رسیا ہو کر ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں، لیکن وہ شمشیر و سنا کے شیدائی ہوا کرتے تھے۔ غیر مسلم اور انصاف پسند قومیں ان کی فتوحات کے لیے دعائیں مانگتی تھیں۔ الغرض وہ عمل و کردار کے غازی تھے اور شہادت کی موت کے اس طرح طلبگار ہوتے تھے جیسے آج کا مسلمان زندگی کا طلبگار ہوتا ہے۔ ان عظیم مجاہدوں میں ایک نام فروخ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نہایت حسین اور تندرست نوجوان تھا، کردار و گفتار کا سچا اور خالص مومن تھا۔ ساتھ ہی دنیاوی دولت سے بھی فروخ کو اللہ نے نوازا تھا۔ اس کی شادی بھی ایسی ہی ایک خوبصورت اور خوب سیرت خاتون سے ہوئی۔ ابھی فروخ کی شادی کو چند مہینے ہی ہوئے تھے کہ جہاد کا اعلان ہو گیا۔ اس اعلان نے فروخ کو دنیا سے بیگانہ کر دیا۔ شہادت کے طالب اس نوجوان نے جہاد کی تیاری کی، نہ صرف اپنے مال بلکہ اپنی حسین و جمیل بیوی سے بھی لاتعلق ہو گیا۔ بیوی نے بہت منت سماجت کی مگر اس کو سمجھا بجھا کر یہ جہاد پر روانہ ہو گیا۔ اس زمانے میں اسلامی فوج کا سمندر دنیا کے گوشے گوشے میں ٹھاٹھیں مار رہا تھا اور فتوحات حاصل کرتا ہوا یورپ، افریقہ اور ایشیا کے اکثر حصے پر قابض ہو گیا تھا۔ یعنی سورج ان کی سرزمین پر طلوع ہوتا اور ان کی سرزمین پر ہی غروب ہوتا۔ فروخ نے اپنی بیوی کو 30,000 دینار امانت کے طور پر دیتے ہوئے کہا تھا کہ حق کے زوجیت تو ادا ہو گیا، لیکن اللہ کا وہ حق جس سے قومیں سربلند اور سرخرو ہوتی ہیں وہ ادا کرنا ابھی باقی ہے۔ فروخ تو اللہ کی راہ میں جہاد پر چلا گیا مگر اس کی بیوی سہیلہ اس کے جانے کے بعد بے حد اداس تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ اپنے محبوب شوہر کی جدائی میں دیوانی ہو جاتی، لیکن سہیلہ ایک دیندار خاتون تھی۔ اس نے اپنی دینداری اور تقوی کے سبب 30 سال تک اپنی عزت و عصمت کو محفوظ رکھا۔ سہیلہ صبح شام مدینہ آنے والے ہر قافلے سے فروخ کے بارے میں معلوم کرتی رہتی مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ سہیلہ پر نیند حرام ہو چکی تھی اور گزشتہ چند محبت کے دن اسے بے قرار کیے ہوئے تھے۔ اس مصیبت سے نجات کا اگر کوئی راستہ تھا تو وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یا تابعین میں سے کسی کا تعاون حاصل کیا جائے جو اسے نیکی، تقوی اور ہدایت کی راہ پر گامزن رکھے۔ چنانچہ سہیلہ اپنا اکثر وقت مسجد نبوی میں گزارتی اور بزرگان دین کے وعظ اور ارشادات سنتی تھی اور مسجد نبوی کے اس حصے میں عبادت کرتی تھی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین کا یہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے۔ فروخ جہاد میں مصروف ہو گیا تھا۔ ادھر اللہ نے اس کے گھر چاند سا بیٹا دے دیا جو کچھ عرصے میں چلنے کے قابل ہو گیا۔ سہیلہ نے اب اپنی توجہ اپنے بیٹے پر مرکوز کر لی اور اسے اپنا سرمایہ سمجھ لیا۔ وہ اسے اپنے شوہر کی یادگار سمجھتی اور اسے ہر وقت اس کے باپ کی باتیں بتاتی تھی۔ سہیلہ کا معمول اب بھی وہی تھا، وہ اب بھی ہر آنے والے قافلے سے فروخ کا پوچھتی تھی اور اب تو گھر کا خرچہ بھی ختم ہو چکا تھا اور اب صرف وہی 30,000 دینار باقی تھے جو فروخ نے امانت کے طور پر دیے تھے۔ سہیلہ اس امانت کو ہاتھ نہ لگاتی اور اپنے بیٹے کو تسلی دیتی کہ بیٹا تیرا باپ آ جائے گا، اس کے پاس بہت ساری رقم ہوگی، پھر ہم آرام کی زندگی گزاریں گے۔
ایک دن ایک قافلہ آیا۔ سہیلہ نے اپنے شوہر کے بارے میں ان سے معلوم کیا اور ان کو فروغ کا حلیہ بتایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا، خاتون، جو حلیہ آپ نے بتایا، اس طرح کا نوجوان میں نے میدان جنگ میں اپنی آنکھوں سے شہید دیکھا ہے۔ بس پھر جو سہیلہ پر گزری وہ رب جانتا ہے، اس غم کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سہیلہ مغموم و مایوس ہو کر گھر لوٹ آئی اور اللہ سے لو لگا لی۔ اپنے بیٹے کو سرمایہ حیات جان کر علم اور تقوی پر اس کی تربیت شروع کر دی اور اپنے شوہر کی امانت کو بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ سال ہا سال بیت گئے، حکومتیں بدل گئی، لیکن اسلامی افواج کا سمندر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جھنڈا بلند کرتا ہوا بدستور بڑے بڑے مارکے سر کرتا ہوا چین کی سرحد تک پہنچ گیا۔ خاقان چین مسلمانوں کی ہیبت سے خوف زدہ تھا۔ اس نے اسلامی افواج کے سپہ سالار حضرت قتیبہ بن مسلم رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ بغیر جنگ کے ہی ان کے مطالبات ماننے کو تیار ہے۔ حضرت قتیبہ نے فرمایا، امیر المؤمنین نے قسم کھائی ہے کہ وہ چین کی سرزمین پیروں تلے روند کر ہی دم لیں گے۔ خاقان چین نے درخواست کی کہ امیر المؤمنین اس طرح اپنی قسم پوری کر لیں کہ ہم اپنے ملک کی مٹی سے بھرا ہوا ٹوکرا ان کے قدموں میں ڈال دیں گے، وہ اسے اپنے قدموں کے نیچے روند کر اپنی قسم پوری کر لیں۔ چنانچہ جب یہ تجویز امیر المؤمنین کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے منظور کر لی، اور یوں پورا چین اسلامی حکومت کے سامنے سرنگوں ہو گیا اور اسلامی فوج کامیاب ہو کر واپس لوٹ گئی اور ان علاقوں کی طرف متوجہ ہوئی جو اسلامی حکومت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ فروغ کو جہاد میں کم و بیش 30 سال بیت گئے۔ مجاہدین اسلام فضل و شرف اور اخلاص کی عمدہ ترین مثال تھے۔ وہ دن کو میدان کے شیر اور رات کو لرزاں و ترساں عابد و زاہد ہوتے تھے۔ ایک رات جب پورا لشکر نوافل ادا کر کے سو گیا تو ایک مجاہد نہ سو سکا، اور وہ فروغ بن عبد الرحمن تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی خفیہ ہاتھ اس کے دل کو چھو رہا ہے اور اسے اس کے ماضی کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ 30 سال کے عرصے کو یاد کرتا ہے اور خیمے سے باہر نکل آتا ہے۔ ایسی پرسکون رات کہ پہرے داروں کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہ تھی۔ وہ چل کر پہاڑ پر کھلی فضا میں بیٹھ جاتا ہے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا دل بسیجا جا رہا ہے۔ وہ عالم تصور میں اپنی سہیلہ کا چاند جیسا مکڑا دیکھ رہا تھا، اور اچانک وہ اپنی موجودہ صورتحال پر غور کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید تو ہو جاؤں، لیکن اگر اللہ نے بیوی کے حقوق کا سوال کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ سہیلہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا رنج و الم سے فوت ہو گئی ہے، وہ مدینہ میں ہے یا کسی اور جگہ چلی گئی، وہ وفاداری اور اپنے دین پر قائم ہے یا شیطان نے اسے بہکا کر برائی اور بے حیائی پر لگا دیا۔ پھر وہ اس لطف و سرور کا تصور کرنے لگا جو اسے سہیلہ کی ملاقات سے حاصل ہونا تھا۔ فروغ کو بیوی اور مدینہ منورہ کی یاد ستانے لگی۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی اس نے امیر الجیش سے واپسی کی اجازت طلب کی، جو امیر نے فوراً منظور کر لی، کیونکہ وہ 30 سال سے گھر نہیں گیا تھا۔ اپنے مجاہدین دوستوں سے اجازت لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ شدت شوق کی وجہ سے جہاں کہیں رات ہوتی وہاں سے فوراً نکل جاتا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم اس برق رفتاری سے چل رہا تھا کہ گویا موت سے مقابلہ کر رہا ہو اور ڈر رہا ہو کہ مبادا موت راستے میں ہی نہ آ جائے۔ کچھ دن تیز ترین سفر کے بعد وہ جزیرۃ العرب کے حدود میں داخل ہو گیا۔ وطن، بیوی، دوستوں سے ملاقات کے شوق میں اسے عرب کی گرم ہوا بھی ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ جسم کو جلسہ دینے والا سورج سایہ دار لگنے لگا تھا۔ عرب کے چٹیل اور بے آب و گیاہ میدان اسے گلستان محسوس ہو رہے تھے۔ جو مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کے قریب ہوتا جاتا، اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا جاتا، اور جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئی تو دنیا کی ہر چیز بھول گیا۔
ان دنوں مسجد پر گنبد نہیں بنے تھے۔ فروخ نے گھر کے بجائے مسجد نبوی کا رخ کیا تاکہ نماز پڑھ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے کر درود و سلام پیش کرے۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک حلقے کی شکل میں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ بڑی بڑی پگڑیوں والے بزرگ ایک شخص کے ارد گرد بیٹھے درس سن رہے ہیں۔ اس نے اس عالم کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن کافی دور بھی تھے، اور دوسرا انہوں نے شمع عربی رومال سے چہرہ دونوں جانب سے ڈھانپ رکھا تھا۔ ایسا عرب اس لیے کرتے ہیں تاکہ نظر کی حفاظت ہو سکے۔ چنانچہ وہ دور ہی بیٹھ کر خطاب سننے لگا۔ خطاب ایسا شاندار تھا کہ فروخ کو افسوس ہونے لگا کہ کاش میں بھی علم حاصل کرتا اور ایسا مقام و مرتبہ حاصل کرتا۔ اتنے میں عصر کی اذان ہوئی اور اس نے باجماعت نماز ادا کی اور ساتھ والے نمازی سے پوچھا، یہ کون صاحب درس دے رہے تھے؟ نمازی نے حیران ہو کر کہا، کیا آپ ان کو نہیں جانتے؟ فروخ نے کہا، نہیں، میں مسافر ہوں، ابھی مدینہ آیا ہوں۔ نمازی نے کہا، یہ ربیعہ الرائے ہیں، یہ اس شہر کے امام اور فقیہ ہیں۔ ان کے حلقہ درس میں 40 ایسے افراد ہیں جو خود حدیث کے امام ہیں۔ فروخ نے کہا، سبحان اللہ۔ اس گفتگو کے بعد فروخ گھوڑے پر سوار ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت نوجوان نکلا۔ اس کے پیچھے فروخ کی بیوی سہیلہ کھڑی تھی، جسے فروخ نے پہچان لیا۔ نوجوان نے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نوجوان کو دیکھ کر غیرت سے فروخ کا خون کھول اٹھا۔ اسے ڈانٹتا ہوا گھر میں داخل ہونے لگا۔ نوجوان چلایا، اے اللہ کے دشمن، میرے گھر کیوں گھس رہے ہو؟ فروخ نے کہا، اللہ کا دشمن تو ہے، اس گھر میں میری بیوی ہے، تو یہاں کیا کر رہا تھا؟ جب بات بڑھ گئی تو لوگ بھی آ گئے۔ فروخ نے لوگوں سے کہا، میرا نام فروخ بن عبد الرحمن ہے اور یہ میرا گھر ہے۔ ادھر سہیلہ نے فروخ کا نام سنا تو فوراً دروازے پر آئی اور لوگوں سے کہا، یہ میرا شوہر ہے اور اس کا باپ ہے، یہ جہاد پر گیا تھا اور اس وقت میرا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا۔ تعارف ہوتے ہی دونوں باپ بیٹا بغلگیر ہو کر خوب روئے۔ اس کے بعد فروخ گھر میں داخل ہوا اور ربیعہ ضروری اشیاء لانے کی غرض سے باہر گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی باتیں کرنے لگے۔ فروخ نے سہیلہ سے کہا، اللہ کے لیے اس طویل غیر حاضری کی معافی دے دو، تم سے بے شک دور رہا مگر بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ سہیلہ نے کہا، کیا اب بھی محبت کرتے ہو جبکہ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں؟ فروخ نے کہا، اخلاص ہی خوبی ہے اور یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، تم تو اب بھی مجھے دنیا کی تمام عورتوں سے خوبصورت لگتی ہو۔ اس گفتگو کے بعد فروخ نے 4000 دینار سہیلہ کو دیے اور کہا، اب اللہ کے فضل سے ہم آسودہ حال ہیں، ان کو بھی ان 30,000 دینار میں ملا دو۔ تمہارے پاس وہ دینار محفوظ تو ہیں نا؟ سہیلہ کچھ دیر توقف کے بعد بولی، کیا تم نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی؟ الحمدللہ پڑھی ہے، اور آج مسجد میں بڑا دلچسپ منظر دیکھنے میں آیا، ایک بہت بڑا عالم درس دے رہا تھا۔ سبحان اللہ، ایسا منظر پہلے نہیں دیکھا۔ وہ عالم تو کوئی بڑا صاحب علم شخص تھا، کیونکہ بڑے بڑے لوگ ان کے خطاب سے مستفید ہو رہے تھے۔ ان کا بیان انبیاء کا کلام معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے تو خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ کاش میں بھی علم حاصل کرتا اور ایسی ہی فضیلت مجھے بھی ملتی۔ سہیلہ نے کہا، کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ عالم دین ہوتے اور 30,000 دینار آپ کے پاس نہیں ہوتے؟ فروخ نے کہا، واللہ مجھے پسند ہوتا کہ میں عالم ہوتا، چاہے کچھ بھی نہ ہوتا۔ سہیلہ نے کہا، کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ 30,000 دینار صرف ہو جائیں اور آپ کا بیٹا ایسا ہی عالم بن جائے؟ فروخ نے کہا، اللہ کی قسم، میرا لخت جگر ایسا عالم بن جائے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سہیلہ نے کہا، وہ عالم دین جسے آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درس دیتے ہوئے دیکھا تھا، وہ آپ کا یہی بیٹا ربیعہ الرائے ہے۔ میں نے وہ سارے دینار اس کی تعلیم پر خرچ کر لیے اور اسے دنیا و آخرت کے لیے ایک بہترین انسان بنا دیا۔ یہ سن کر فروخ بہت خوش ہوا اور اچھل کر گھر سے باہر دوڑ لگا دی اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اسے سینے سے لگا کر تسکین حاصل کر سکے۔ چنانچہ یہی امام ربیعہ الرائے علم کا ستارہ بن کر چمکا۔ نہ صرف یہ خود امام تھے بلکہ بڑے بڑے ائمہ دین کے استاد بھی بنے۔
تمام اسلامی دنیا اس ماں اور اس کے مایہ ناز سپوت پر فخر کرتی ہے۔ کاش کہ آج کی مائیں بھی اس دانشمند خاتون کی طرح ایمان اور تقوی کا چراغ ہاتھ میں لیے اپنے بیٹوں کی تربیت کریں اور ان کو دین اور دنیا کے لیے تیار کریں، کیونکہ ہماری ترقی علم سے ہی ممکن ہے۔ دوستوں، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے دین کی سمجھ نہایت ضروری ہے، اور ہم مسلمانوں کو اس دنیا میں بھی پروقار رہنا ہے، جس کے لیے دنیاوی تعلیم بھی اشد ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب پر علم و حکمت، رحمت و برکت اور بخشش کے تمام دروازے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ہماری کوشش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔